آج ہم تاریخ اسلام کے اس دردناک اور ہولناک باپ کا ذکر کریں گے جس نے کائنات کی فضاؤں کو ہمیشہ کے لیے سوگوار کر دیا۔ یہ داستان ہے اس عظیم ہستی کی جس کے بارے میں خود اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ علی مع الحق والحق مع علی، یعنی علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ مولا علی ابن ابی طالب کی شہادت کوئی اتفاقی حادثہ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسی گہری سازش تھی جس کے تانے بانے منافقت، حسد اور گمراہی سے بنے گئے تھے۔ ہم اس واقعے کو ابتدا سے آخر تک بیان کریں گے تاکہ دنیا جان سکے کہ وہ کون سے اسباب تھے جنہوں نے ایک بظاہر عبادت گزار شخص کو رحمت عالم کے بھائی اور وصی کا قاتل بنا دیا۔ اس داستان کا مرکزی کردار عبد الرحمن ابن ملجم مرادی ہے۔ تاریخ کی کتب گواہ ہیں کہ ابن ملجم کوئی اجنبی شخص نہیں تھا، بلکہ وہ ایک مقتدر صحابی اور مولا علی کے عقیدت مندوں میں شمار ہوتا تھا۔ وہ وہی شخص تھا جس نے جنگ صفین میں مولا علی کے شانہ بشانہ دشمنوں کا مقابلہ کیا تھا۔ مولا علی نے اس کی ظاہری عبادت گزاری اور قرآن کی تلاوت سے متاثر ہو کر اسے مصر میں ایک اہم عہدہ عطا کیا تھا تاکہ وہ وہاں لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے سکے۔ لیکن تاریخ انسانی کا یہ ایک عبرتناک پہلو ہے کہ فتنہ اور گمراہی کسی بھی وقت انسان کے برسوں کے سجدوں کو غارت کر سکتی ہے۔ جب خوارج کا فتنہ اٹھا اور مولا علی نے جنگ نہروان میں ان گمراہوں کا خاتمہ کیا تو ابن ملجم ان بچنے والے چند لوگوں میں شامل تھا جن کے دلوں میں محبت کی جگہ مولا کے لیے زہریلا بغض بھر چکا تھا۔ مستند روایات میں موجود ہے کہ مولا علی نے بہت پہلے ہی ابن ملجم کے بارے میں پیش گوئی کر دی تھی۔ مولا بسا اوقات اسے دیکھ کر اپنے صحابہ سے فرماتے تھے کہ یہ میری داڑھی کو میرے سر کے خون سے رنگین کرے گا۔ ایک مرتبہ جب ابن ملجم نے مولا کی بہت تعریف کی تو مولا نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اگر تم میرے قاتل کو دیکھنا چاہتے ہو تو اسے دیکھ لو۔ صحابہ نے بسط اصرار عرض کیا، یا مولا کائنات، اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ شخص آپ کا قاتل ہے تو ہمیں اجازت دیں کہ ہم ابھی اس کا سر قلم کر دیں۔ مولا علی کی عدالت کا معیار دیکھیے۔ آپ نے فرمایا، کیا قتل سے پہلے قصاص لیا جا سکتا ہے؟ میں کسی کو اس جرم کی سزا کیسے دوں جو ابھی اس نے کیا ہی نہیں؟ یہ وہ عدلی علوی تھا جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ اس مذموم قتل کا منصوبہ مکہ معظمہ میں تیار کیا گیا۔ 3 خوارج عبد الرحمن ابن ملجم، برق ابن عبداللہ اور عمرو ابن بکر ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور مشورہ کیا کہ جب تک علی، معاویہ اور عمرو ابن عاص زندہ ہیں یہ امت سکون سے نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے عہد کیا کہ ایک ہی دن ان تینوں ہستیوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ ابن ملجم نے کوفہ جا کر مولا علی کو شہید کرنے کی ذمہ داری لی۔ جب وہ کوفہ پہنچا تو اس کی ملاقات قطام نامی ایک عورت سے ہوئی جس کا باپ اور بھائی جنگی نہروان میں مولا علی کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ قطام بظاہر بہت حسین تھی لیکن اس کے سینے میں مولا کے خلاف انتقام کی آگ دہک رہی تھی۔ اس نے ابن ملجم سے شادی کے لیے حق و مہر میں 3000 درہم، ایک غلام اور مولا علی کا سر طلب کیا۔ ابن ملجم جو پہلے ہی اس ناپاک ارادے سے آیا تھا، اس عورت کی محبت اور بدلے کی آگ میں مزید اندھا ہو گیا۔ ننیس رمضان المبارک کی سحر تھی۔ سال 40 ہجری کا تھا۔ مولا علی اس رات بہت بے چین تھے۔ آپ ہر تھوڑی دیر بعد صحن مکان میں آتے، آسمان کے ستاروں کو دیکھتے اور فرماتے، خدا کی قسم، نہ میں نے جھوٹ بولا ہے اور نہ مجھے جھوٹ بتایا گیا ہے۔ یہی وہ رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جب صبح کی اذان کا وقت قریب آیا تو مولا علی مسجد کوفہ کی طرف روانہ ہونے لگے۔ صحن میں موجود بطخوں نے مولا کا راستہ روکا اور پر پھیلا کر شور مچانے لگے۔ جب گھر والوں نے انہیں ہٹانا چاہا تو مولا نے بہت مظلومانہ لہجے میں فرمایا، انہیں مت روکو، یہ میری موت پر نوحہ خوانی کر رہی ہیں، ان کے بعد نالا و شیون کرنے والے بہت ہوں گے۔ مولا مسجد کوفہ پہنچے اور اپنے معمول کے مطابق اذان دی جس کی آواز کوفہ کے ہر گھر تک پہنچی۔ مولا علی نے مسجد میں موجود سوئے ہوئے لوگوں کو نماز کے لیے جگانا شروع کیا۔ ابن ملجم مسجد میں منا کے بل لیٹا ہوا تھا اور اپنی زہرآلود تلوار اپنے نیچے چھپائے ہوئے تھا۔ مولا اس کے پاس سے گزرے اور فرمایا، اے شخص، اس طرح مت لیٹ کہ یہ شیطان کا طریقہ ہے، اٹھ جا اور نماز ادا کر، اور جو تو نے اپنے نیچے چھپا رکھا ہے اس کا مجھے علم ہے۔ مولا علی نے نماز فجر شروع کی۔ جب آپ پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں گئے اور اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھایا تو ابن ملجم نے اپنی پوری قوت کے ساتھ اپنی زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار مولا کے سر مبارک پر اسی جگہ ماری جہاں جنگ خندق میں عمرو ابن عبد ود نے زخم لگایا تھا۔
तलवार के लगते ही मस्जिद कूफा की दीवारें लर्ज उठी और मौला अली की जबान पर वो अल्फाज जारी हुए जो तारीख में अमर हो गए। फुस्तु बिरब्बिल काबा, यानी रबी काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। उसी लहजे फजाओं में हजरत जिब्राइल की निदा गूंजी, तहद्दमत वल्लाही अरकानुल हुदी, यानी खुदा की कसम हिदायत के सुतून गिर गए। अलील मर्तदी शहीद कर दिए गए। हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन दौड़ते हुए मस्जिद पहुंचे तो देखा कि मिहराब इबादत खून से रंगीन है और मौला का चेहरा गुलनार है। इब्न मुलजम को पकड़कर मौला के सामने लाया गया। मौला की हालत बेहद नाजुक थी, लेकिन आपकी अदालत अब भी कायम थी। आपने अपने फर्जंदे अर्जमंद इमाम हसन से फरमाया, बेटा इस कैदी का ख्याल रखना, उसे खाना और पानी देना, जो तुम खाओ वही उसे खिलाना। अगर मैं बच गया तो उसका फैसला मैं खुद करूंगा, और अगर मैं शहीद हो गया तो इसके साथ मिथला आज़ा काटना मत करना। सिर्फ एक जर्ब के बदले एक ही जर्ब मारना, क्योंकि मैंने रसूल खुदा से सुना है कि खबरदार किसी के आज़ा मत काटना, चाहे वो पागल कुत्ता ही क्यों ना हो। 3 दिन तक मौला अली जहर की तकलीफ सहते रहे और मसलसल जिक्र इलाही में मसरूफ रहे। बिलाखिर 21 रमजानुल मुबारक की रात मौला कायनात उस दुनिया से कूच कर गए और अपने रब से जा मिले। इब्न मुलजम जैसा बदबख्त तारीख में हमेशा के लिए लायंत का निशान बन गया, और मौला अली की शहादत ने क़यामत तक आने वाले लोगों को ये पैगाम दिया कि हक की मंजिल सिर्फ सब्र, अदल और कुर्बानी से हासिल होती है। मौला अली की ये दास्तान सिर्फ एक शख्स की शहादत नहीं, बल्कि मजलूमियत की वो बुलंद मेराज है जिस पर रहती दुनिया तक इंसानियत फख्र करेगी। Pakistan TV, your source for Islamic history. Subscribe and explore stories like Karbala and the Golden Age.